السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ روزہ افطار کرنے کی دعا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ کھولتے تو فرماتے، یعنی پیاس کا خاتمہ، ہوا رگے تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر و ثواب بھی مل گیا۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارک کو امام ابو داؤد، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، جس میں ان بعض کلمات کا بیان ہے جو بوقت افطار رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے۔ الحمدللہ، ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا اہم ترین عبادت ہے۔ دین اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ فرما کر کہ روزہ میرا ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا، اس کے مرتبے اور منزلت کو 2 چند کر دیا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی اور معقول عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی قضا کر دے تو عمر بھر روزے رکھ کر بھی اس ایک روزہ کا ثواب نہیں پا سکتا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن حکیم روز محشر اللہ رب العزت کے حضور روزے دار اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے سفارش کریں گے اور دونوں کی سفارش بارگاہ ازدی میں مقبول و منظور ہوگی۔ فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ یوں تو روزے کا پورا دن ہی بڑا قیمتی اور بار آور ہے، مگر اس کے 2 اوقات یعنی سحری افطار کی اور ہی شان ہے۔ وقت سحر برکت میں ہی برکت اور رحمت ہی رحمت، وقت تہجد اور ساعت استغفار ہے، بخشش رزق کی فراوانی اور عافیت و تندرستی طلب کرنے کا وقت ہے۔ اور وقت افطار جو روزے کا اختتامی وقت ہے، جسمانی اور روحانی خوشیوں کا مسردہ جان فضا ہے۔ خوبصورت ارشاد گرامی ہے کہ یعنی روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات یعنی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت۔ محترم سامعین، حدیث مبارکہ کی روح سے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک نہایت ہی فضیلت رکھنے والا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح امت اس وقت کی کڑی نگرانی کرتے ہیں اور بارگاہ ذوالجلال میں دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ عصر کے بعد سونے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے کہ عموماً نماز مغرب قضا ہو جاتی ہے، جو بہت ہی نقصان کا معاملہ ہے، مگر روزے کی صورت میں یہ وقت افطار ہے۔ سارے دن کی مزدوری کے بعد اور صبر و استقامت کے مظاہرے کے بعد اجر لینے کا وقت ہے۔ وقت افطار قبولیت دعائے کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ فرمان نبوی ہے، اور افطار کے بعد جسمانی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو توانا محسوس کرتا ہے۔ قبولیت کے اس وقت میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ آج کی زیر مطالعہ حدیث میں جسمانی اور روحانی دونوں مسرتوں کو یکجا فرما دیا گیا ہے۔ حدیث مبارک کے 2 جملے جسمانی راحت پر جب کہ ایک جملہ روحانی فرحت پر مشتمل ہے۔ فرمایا پیاس بجھ گئی اور رنگے تر ہو گئی۔ روزے کے دوران پیاس لگنا یا پیاس کا محسوس ہونا فطری امر ہے۔ اسی طرح قلت غذا کی بنا پر رگوں کا خشک ہو جانا بھی بعید از قیاس نہیں ہے۔ لہذا اس بات کے اظہار میں کوئی حرج نہیں کہ بوقت افطار پیاس کے بجھ جانے کا ذکر کیا جائے اور رگوں کے خشک ہو جانے کے بعد افطار کرنے کی وجہ سے ان کے تر
ہونے کے بعد زبان پر آ جائے، بلکہ یہ ایک طرح کا شکر ہے کہ ہمارے رب کریم نے ہماری جسمانی کمزوریوں کے ازالہ کے لیے کتنی ہی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، جن میں سے ایک پانی بھی ہے کہ اسے نوش جان کرنے سے پیاس اور خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دین میں ہمارے لیے جسمانی اور روحانی دونوں راحتوں کا کافی سامان موجود ہے، اور آخری جملہ ہے یعنی پیاس بھی بجھی، خشکی بھی دور ہوئی، اور روزے کا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور دعاؤں کا تذکرہ بھی انشاءاللہ خالی از فائدہ نہیں ہوگا۔ سنن ابو داؤد ہی میں حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کے وقت کی یہ دعا بھی ملتی ہے، یعنی اے اللہ، میں نے آپ کی رضا جوئی کی خاطر روزہ رکھا اور آپ ہی کی عطا کیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ انہی حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ابن سنی نے یہ دعا نقل کی ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے توفیق بخشی کہ میں نے روزہ رکھا، اور جس نے مجھے رزق عطا فرمایا کہ میں نے افطار کیا۔ ایک اور دعا سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یوں نقل کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یوں فرماتے ہیں، اے اللہ، ہم نے تیری خوشنودی کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، اس کو ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ روزہ کھولتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ، میں تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خوبصورت بات بتائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ تشریف لے گئے۔ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے چھپاتی اور زطول خدمت میں حاصل پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور پھر یوں ارشاد فرمایا، یعنی روزے داروں نے تمہارے ہاں افطار کیا، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہیں دعائیں دی۔ معلوم ہوا کہ افطار کرانے والوں کے لیے بھی دعا کی جانا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی چاہیے کہ افطاریاں وقت افطار کے اہمیت کو کم نہ کرنے پائے۔ قبل از افطار کے 2-4 منٹ دعا ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کی حقیقت عطا فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ دعائیں کہ اللہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔